إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الغربي الأمي البطحي الهاشمي سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبی قلوبنا و طبیبی نفوسنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. ایک صلوات پڑھتے آپ تمامی حضرات. حضرت گرامی قدر عزاداران حسین مظلوم کربلا ماتمداران غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام. عزیزو، آپ کے علم میں ہے ہر سال آپ کے اس شہر میں تمام تر سادات بارہا کی موجودگی میں زائرین کی حاضری میں الحمدللہ آپ تمامی حضرات کے درمیان صف عزا بشتی آئی ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے. خدا سارے منتظمین کو، عزاداران امام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں نے اس وقت آپ کے حضور پیغمبر کی ایک حدیث پڑھی ہے کہ جس میں سرکار رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک قتل حسین کی حرارت مومنین کے دلوں پر ایسی ہے کہ یہ صبح قیامت تک سرد ہونے والی نہیں ہے. اس حدیث کا فلسفہ یہ ہے کہ پیغمبر نے رہتی دنیا تک ایک اشارہ دیا کہ دنیا والوں یہ حرارت عزا ہے کہ جس کے مقدر میں کہیں سے کہیں تک ٹھنڈک نہیں ہے. یہ حرارت عزا قیامت تک باقی رہنے والی نعمت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا تمام ہو جائے گی، عشق عزائے حسین کی نماز جاری رہے گی. دنیا مٹ جائے گی، عزائے حسین باقی رہے گی. دنیا فانی ہے، عزاداری باقی ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ہیں تو عزاداری ہے، ہم نہیں تھے تو بھی عزاداری تھی، ہم نہیں ہوں گے تو بھی عزاداری ہوگی. الحمدللہ تا حد نظر مومنین کا مجمع ہے، فضائل پڑھنے کا وقت نہیں ہے. اس لیے کہ الحمدللہ آپ تمامی حضرات آمادہ ہیں، پرساداری کا وقت ہے. ان تمام نوحہ خان کا شکریہ، ان انجمنوں کا شکریہ، ان سینوں کو سلام کہ جس پر بنام حسین ماتم کے ہاتھ پڑے. ان مومنوں کی آنکھوں کو سلام کہ جس میں چھلک کے عشق عزا پر آمد ہو گئے. اے مومنوں، پروردگار تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. آؤ میں یہیں سے آغاز کروں. لیکن بہت بڑی نعمت ہے عزادار ہونے کی. اتنی بڑی نعمت ہے کہ پیغمبر نے خود کہا ہے احب اللہ من احب حسینہ، کہ جس نے حسین سے محبت کی اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اب آپ اپنا مقام پہچانو، اپنی منزلت پہچانو. اور مصائب سے پہلے ایک پیغام دے دوں کہ جب ایک عزادار کی حیثیت پیغمبر کی زبان سے پتہ چل گئی تو آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا معروضہ ہے. لازم ہے عزادار پر کہ ایک دوسرے عزادار کے مرتبے کو سمجھے. لہذا آپ سے تمام بغض و حسد دور کر دو. بس دیکھو کہ میرے مولا کا عزادار ہے،
اس کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ. یہ میرے آقا کا عزادار ہے, اس کا احترام کر لو. میں آپ سے کہتا ہوں ہر عزادار کی بڑی عظمت ہے, لیکن اگر آپ آمادہ ہیں تو آئیے یہیں سے آغاز کرتا ہوں. دیکھیں اس وقت ہندوستان کے مائے ناز نوحہ خان آپ حضرات کے سامنے ہے. آپ نے سب کو سماعت کیا, لیکن اگر کہو تو میں ایک معجزے سے آغاز کروں. سنو, سرزمین حیدرآباد میں ایک معجزہ ہوا. وہ معجزہ بڑا قدیمی ہے, علماء نے پڑھا بھی ہے, میں آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں. وہ معجزہ یہ تھا کہ سرزمین حیدرآباد میں ایک نوجوان لڑکا تھا. خدا نے اسے بہت پیاری آواز بخشی تھی. آواز میں وہ سوز تھا, وہ درد تھا کہ جب وہ نوحہ پڑھتا تھا تو پورا علاقہ ٹوٹ کے گریا کرتا تھا. مگر سنو گے جوانوں, اس کا جو نوحہ مقبول زمانہ ہو گیا, اس نوحے کا ایک مطلع میں آپ کو سناتا ہوں. اس مطلع میں اتنا درد ہے کہ اگر آپ وہ مطلع سن لیں گے تو آپ کا کلیجہ گریا ہوگا, آپ کی آنکھیں گریا ہوں گی. آپ میری طرف متوجہ رہیں. وہ نوحہ یہ تھا کہ وہ شیعہ نوجوان جب حیدرآباد میں نوحے پڑھتا تھا تو مومنین ٹوٹ کے روتے تھے. میں مطلع پڑھوں اور آپ اپنا انتخاب کریں. آپ دیکھیں کہ کیسے سنتے ہیں. مطلع تھا کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی. خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی. مانگتا رہ گیا احمد کا لباسا پانی. خدا ان سارے نوحہ خانوں کو سلامت رکھے. عزیزوں پر جملہ سنو, جب وہ نوحہ خان یہ نوحہ پڑھتا پورا شہر پھوٹ کے روتا تھا. مگر سنے ہوا یہ کہ دن گزرتے رہے. جب ایام غم ختم ہو گئے تو اس کی بہن کی شادی تھی, تو اس نے دیکھا کچھ پیسے کم پڑ گئے, تو سوچا شہر میں ایک رئیس ہے, چل کے ان سے بطور قرض کچھ پیسے لے لوں تاکہ عزت سے بہن رخصت ہو جائے. یہ سوچ کے آیا. کرمانی صاحب رئیس شہر تھے, ان کے دروازے کو کھٹکھٹایا. ابھی دق الباب کیا تھا کہ دروازہ کھلا. شہر کے رئیس نے اپنی دہلیز پر ذاکر حسین کو کھڑا دیکھا, جھک کے ہاتھوں کو پکڑا. آپ میرے مولا کے نوحہ خان ہیں, آپ باہر کیوں کھڑے ہیں, آپ اندر تشریف لے آئے. یہ کہہ کے ان کے ہاتھوں کو پکڑا اور لا کے اپنے گھر میں بٹھالا کہ آپ بتائیں خیریت تو ہے, کیسے زحمت فرمائی. وہ کہنے لگا کرمانی صاحب میں ذاکر حسین ضرور ہوں, مگر میری بہن کی شادی ہے, تھوڑے سے پیسے کم پڑ گئے ہیں. اگر آپ بطور قرض دیں تو میں آپ سے وعدہ کر کے جاتا ہوں کہ فلاں تاریخ میں پیسے دے دوں گا. انہوں نے نہ ہاں کہا نہ نہ. یہ اندر گئے, پیسوں کی تھیلی لے کے چلے آئے, آم کے ذاکر حسین کی جھولی میں رکھ دیا اور کہا جائیے بسم اللہ. جب وہ جانے لگا تو ایک مرتبہ انہوں نے چیخ کے کہا, اے میرے مولا کے ذاکر, پیسے لے کے تو جا رہے ہو مگر واپس کرنے نہ آنا. یہ سننا تھا. نوحہ خان کے قدم رک گئے. اس نے پیسے کا تھیلا واپس کیا کہ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ میں نے وعدہ کیا ہے اور وعدہ خلافی کروں گا تو یہ پیسے آپ کو مبارک ہو, مجھے نہیں چاہیے. کرمانی صاحب رونے لگے, کہتے میں نے ہرگز یہ نہ سمجھا, بلکہ میں نے تو یہ کہا یہ آپ کی امانت ہے, میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا ہے, بلکہ اس کے بدلے میں ہو سکے تو میری ایک وصیت پوری کر دینا. نوحہ خان نے کہا کیسی وصیت؟ کہا اللہ نے تمہیں بہترین آواز دی ہے, تمہاری آواز میں درد ہے, اگر میں مر جاؤں تو وہ میرے سرانے آ کے وہی نوحہ پڑھنا آتا. کون سا؟ کہا وہی خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی. ارے مانتا رہ گیا احمد کا لباسا پانی. اللہ اکبر. یہ مولا کا نوحہ خان وصیت سن کے چل پڑا. آیا, بہن کی شادی ہو گئی. دن گزرتے رہے. اتفاق سے ایک دن شہر میں اعلان ہو رہا تھا, اور اعلان کی آواز جب کانوں میں آئی تو اس نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں مقام پر کرمانی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے.
ان کی مٹی دائرہ میر مومن میں ہوگی۔ میں یہ تڑپ گیا کہ میرے محسن کا انتقال ہو گیا۔ یہ دوڑ کے گھر آیا، اس نے الماری سے اپنی پیاز اٹھائی اور دوڑتا ہوا قبرستان آیا۔ تختے رکھے جا رہے تھے، آن کے کہتا ٹھہرو مجھے وصیت پوری کرنا ہے۔ مومنین رک گئے کہ تختے ہٹاؤ، تختہ ہٹایا گیا۔ میں ایک مرتبہ قربانی کی بالی کھڑا ہو گیا اور سرانے کھڑا ہو کے نوحہ پڑھتا ہے، خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، ارے مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانے۔ سارے مومنین جو جنازے میں آئے تھے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے، مگر جب مومنین نے زیر لحد دیکھا تو کیا دیکھا؟ میت کی آنکھوں سے آنسو رواں۔ تو معجزہ سننے ہوگا، مومنین نے جو دیکھا تو کیا دیکھا؟ میت کی نگاہوں سے آنسو رواں ہے۔ وہ تڑپ گئے، جوانوں نے ایک دوسرے کو کونیاں ماری، کہیں ہم سے خطا تو نہیں ہوئی، کہیں یہ کوما میں تو نہیں ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ کہیں مردے بھی روتے ہیں اور بھی بنام حسین رو رہے ہیں۔ اس زمانے میں ایک مشہور ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر ریڈی، انہیں بلایا گیا۔ انہوں نے آتے ہی چیک اپ کیا اور کہنے لگے بھائی یہ دیر ہو گئی ہے انتقال کیے ہوئے۔ مومن کہتے ہیں نہیں، اگر دیر ہو گئی ہے تو ابھی یہ رو رہے تھے۔ کب رو رہے تھے؟ کہ جب یہ جوان نوحہ پڑھتا ہے میت پھوٹ کے روتی ہے۔ کہتے میرے سامنے نوحہ پڑھواؤ، پھر قبر پہ نہوا ہوا خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ جیسے نوحہ پڑھا، ڈاکٹر کی نگاہوں نے دیکھا کہ میت کی آنکھوں سے آنسو جاتی ہے۔ مومنین نے پوچھا اب کیا ہے؟ ڈاکٹر کہتا پھر میں کہتا ہوں بہت دیر ہو گئی ہے انتقال کیے ہوئے۔ پھر مومنین کہتے آخر وجہ کیا ہے؟ جب یہ نوحہ پڑھتا ہے تو میت روتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا پتا ہے جو درد کی کیفیت یہ بیان کر رہا ہے اس میں اتنا سوز و گداز ہے کہ جب مرنے والا اس درد سے اتنا ہمکنار رہا ہے کہ جب بھی کانوں میں حسین کی غریبی کی آواز آتی ہے میت رو پڑتی ہے۔ ایک مومنوں کچھ پڑھو، ارے آج کے مردے کا یہ حال ہے جو آزادار حسین ہے تو حسین سن کے روتا ہے۔ سوچو اس بی بی کا کیا حال ہوگا جس نے چک کیا پیش۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بلند ہے تمہاری آلہ۔ نوجوانوں رونے میں کوتاہی نہ کریے گا، اور مومنوں شرما کے نہ روئیے گا، آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا، اس لیے کہ تم آج پرسہ جوری کو آئے ہو۔ پڑھو جملہ لیکن سنے، جملہ سنے، لیکن میں ہر مجلس میں رہتا ہوں، کسی کی زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے، نہیں پتا اس مجلس کے بعد ہمیں کوئی مجلس ملے نہ ملے، لہذا جب بھی حسین غریب کی مجلس میں جایا کرو زندگی کا آخری پرسہ سمجھ کے رویا کرو۔ اے جوانوں میں ہرگز نہ پڑھتا میں کیا کروں، میرے سامنے روایت ہے، علامہ دربندی اسرار شہادت میں لکھتے ہیں کہ جب بھی جہاں کہیں بھی مجلس ہوتی ہے اس مجلس میں کوئی آئے یا نہ آئے مگر شام سے اٹھے بی بی زندان شام میں آگے ایک یتیمہ کو لیے ہوئے جنت المنیرہ دے اماں میرے بھیا کے آزادار ہے۔ جزاک اللہ، اماں میرے بھیا کے آزادار آ گئے۔ علامہ دربندی کہتے ہیں کہ بی بی فرماتی اماں میرے بھیا کے آزادار آ گئے۔ پتہ ہے یہ 3 مستورات مجلس حسین میں آتی ہیں، مگر مومنوں جو تم چیخ کے یا حسین کہتے ہو تو کسی ننے سے کلیجے میں بھوک سی اٹھتی ہے۔ پھپھی کا بازو پکڑ کے کہتی پھپھی اماں کون ہے؟ تو بابا کا نام لے رہے، زینب شہزادی کا دل ہی پہچانا یہ تیرے بابا کے آزادار۔ ارے رو کے کہتی کاش تک کربلا میں ہوتے تو چادر نہ چھینے جاتے تماچے نہ لگائے۔ جزاک اللہ، بلند ہے آپ کی آوازیں گیا، خوب روئیے آپ، جتنا ہو سکے آپ پرسہ دیجئے، مگر میرے جوانوں مجھے پتا ہے تم روگے تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ارے تم ہی خالی نہیں آئے، جتنی بڑی تعداد میں جوانوں کا مجمع ہے مومنوں کا ہے اتنی ہی تعداد میں پردے دار بیویاں آئی ہے۔
اللہ اکبر۔ عزیزو، شہزادی تمہارے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جھکا دے۔ بی بی آپ کی دعائیں قبول کر لیں، بس ہاتھ دو جملے مجھے پڑھنا ہے، میں آپ سے وعدہ کرو زیادہ دیر آپ کو کھڑا نہ رکھوں گا، نہ قامت میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، جلدی جلدی تابوت کی آپ زیارت کر لیں گے، لیکن ابھی آپ نے صرف ایک معجزہ سنا ہے، ایک معجزہ، ایک معجزے کی اجازت دے دو اور پڑھ دو، بات تمام کر دیتا ہوں، اس لیے پڑھ رہا ہوں، میرا دل ہو رہا تھا کہ یہ لفظ پڑھو۔ سنیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب فلک سیاہ پر محرم کا چاند آتا ہے تو مردوں سے زیادہ ہمارے گھر کی مائیں پریشان رہتی ہیں، عزا کے استقبال میں، محرم کی تیاری میں، حسین کے غم کی آمد میں، محسوس کیا نا آپ نے۔ لیکن ہاں آؤ، میں تمہیں 250 سال پرانا سرزمین بنارس کا ایک معجزہ سناؤں۔ لکھا ہے غربت و افلاس کے دن تھے مگر حسین کی محبت میں کمی نہ تھی۔ ایک ضعیفہ تھی، ضعیفہ سننا جوابو، ایک ضعیفہ تھی، عالم یہ تھا کہ کمر خمیدہ تھا، ہاتھوں میں راشا تھا، جسم میں لرزہ تھا، ضعیف تھی، ضعیف، مگر جتنی ضعیف تھی اتنی بڑی عاشق حسین تھی۔ اس کا دستور یہ تھا کہ جب جب محرم کا چاند آتا تھا محلے کی ساری عورتوں کے دروازے کھٹکھٹا کے کہتی بی بیو آؤ ہمارے گھر میں فاطمہ کو پرسہ دینے کا اہتمام کرو۔ لکھا ہے مجلس برپا کرتی تھی، جب پورے محلے کی عورتیں آتی تھی اور مجلس ہوتی تھی تو جابات مجلس یہ ضعیفہ کمر خمیدہ جس کے بدن میں راشا تھا وہ اپنے ہاتھوں میں تبرک کی بڑی سی سینی بڑی سی ٹوکری لے کے کھڑی ہوتی تھی اور کانپتے ہاتھوں سے ہر زائر حسین کو، ہر آنے والے کو تبرک حسین تقسیم کرتی تھی۔ اس سے محلے کی عورتوں نے کہا دادی آپ ضعیف ہو گئی ہیں، آپ سے یہ کام نہیں ہوتا، اب بدن میں راشا ہے، ہاتھوں میں کپ کپی ہے، یہ تقسیم تبرک کا کام کسی اور کو دے دے۔ تو وہ مومنہ تڑپ کے کہتی تھی بیویو مجھے ہر کام سے روکنا مگر میرے حسین کا تبرک بانٹنے سے نہ روکنا، اس لیے تمہیں کیا فرق پڑا جب میں اپنے آقا کا تبرک بانٹتی ہوں اللہ جانے کس بیوی کا ہاتھ آتا ہو، لاؤ مجھے میرے بیٹے کا تبرک، کوئی کہتا میرے بھیا کا تبرک، عمر اللہ سرار، لاؤ مجھے بابا کا تبرک۔ اللہ اکبر، سننے ہو دیکھیں ہرگز نہ پڑھتا لیکن میں نے نگاہوں سے دیکھا ہے بڑی تعداد میں پردہ دار میری مائیں بہنیں آئی ہیں۔ عزیزان گرامی اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے، اللہ ان کا پردہ سلامت رکھے۔ صبح کے اس بنارس کی مومنہ کا واقعہ ہے، 1 سال محرم کی مجلس ہوئی، گھر پکا نہ تھا، زمین پلاسٹر نہ تھی، اس نے ساری عورتوں کو بلایا، ساری عورتیں فرش پہ بیٹھ گئیں، اس مومنہ کو جگہ نہ ملی، یہ فرش پہ سب سے پیچھے جا کے بیٹھی، کچی زمین تھی مگر اس نے دیکھا آقا کی مجلس شروع ہو گئی، دوران مجلس اس کی نگاہ فرش پہ سب سے پیچھے گھر کے ایک گوشے میں پڑی تو کیا دیکھتی ہے ایک سانپ کی بل ہے اور سانپ اپنی بل سے باہر آ رہا ہے۔ یہ مومنہ سمجھ گئی اگر سانپ میرے مولا کے فرش پہ آیا تو میرے مولا کی مجلس خراب ہو جائے گی، لہٰذا اس نے پیروں کو بڑھایا، وہ اپنے پیروں کا انگوٹھا سانپ کی بل پہ لگا دیا، سانپ نے انگوٹھا ڈس لیا، مومنہ فرش حسین پہ مر گئی۔ مگر عزیزو جب مجلس تمام ہوئی، زیارت ہو گئی، کسی بیوی نے کہا ارے کوئی دادی ماں کو جگا دو، کہہ دو مجلس ختم ہو گئی، اٹھے تبرک تقسیم کریں، تو کوئی دوسری خاتون کہتی ضعیفہ ہے، سو گئی ہے، سو جانے دو، دن بھر دورے کی مجلسیں ہوتی ہے، تھک گئی ہوگی، سو گئی ہے تو سو جانے دو۔ مگر اس مومنہ کی ایک چھوٹی سی بچی تھی، وہ اٹھ کے کھڑی ہوئی، کہا نا جب ہر مجلس میں میری ماں تبرک تقسیم کرتی تھی تو میری ماں کرے گی، میں اپنی جگاتی ہوں۔ یہ کہہ کے بچی آگے بڑھی، وہ آگے بڑھ کے کہتی اماں کیا غضب کر رہی ہے، فرش حسین پہ سو گئی، مومنات تبرک کے انتظار میں بیٹھی ہے، اماں اٹھے، یہ کہہ کے اس نے کلائی جو پکڑی تو چیخ ماری آئے میری ماں دنیا سے رخصت۔ ایک شورے گریہ بلند ہوا، بیویاں اس یتیمہ کو کلیجے سے لگا کے رو رہی تھی، سب سمجھا رہی تھی بی بی دیکھ غم نہ کر، تیری ماں جتنی بڑی مومنہ تھی اتنی اچھی موت آئی ہے، دیکھ فرش حسین پہ مر گئی، دیکھ آقا کے
اور حضور چلی گئی، ابھی ساری بیویاں سمجھا رہی تھی، بچی رو رہی تھی کہ مگر ایک مرتبہ اپنے مقام سے اٹھی، عزا خانے کا رخ کیا، ہاتھوں کو جوڑا، ہونٹوں میں کپ کپی، بدن میں لرزا، ننھی سی بچی رو کے کہتی ہے مادر حسین، میری ماں ہر مجلس میں تمہارے لال کا تبرک بانٹتی تھی، جب تک اماں نہ آئے گی تبرک نہ بنے گا۔ ابھی یہ کہنا تھا کہ اس کی ماں درود پڑھتے ہوئے بیٹھ گئی، اب جیسے بیٹھی تو ساری بیویاں حواس باختان دشمنندہ، یہ بچی دوڑ کے ماں سے لپٹ گئی اور اس نے ایک فقرہ کا اماں سچ سچ بتانا، ابھی جب میں تمہیں جگانے آئی تھی تو میرے ہاتھ تمہاری نفس پہ تھا، اماں تم مر گئی تھی، مجھے سچ بتانا مادر گرامی تم زندہ ہوئی تو کیسے ہوئی؟ ماں نے چیخ کے کہا میری بیٹی مجھے کچھ نہیں خبر، میں اتنا پتا ہے کہ دو لوگ مجھے لے کے جا رہے تھے، میں نے دیکھا کوئی برقع پوش بی بی آئی ہے، آ کے کہتی اسے واپس کر دو، آ کے کہتی اسے واپس کر دو۔ انہوں نے کہا بی بی قضائے الہی ہے، کہتی ہے لیکن اب میرا حکم ہے، کبھی بھی آپ کا حکم ہے تو ہم چھوڑ رہے ہیں، لیکن بی بی گستاخی معاف ہو، کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ آخر اسے واپس کیوں کرا رہی ہو؟ جملہ سنو، تم جانو تمہارا آس ہو جانے۔ ان لوگوں نے پوچھا بی بی اسے چھوڑ کیوں رہی ہو؟ اپنی بچی سے عثمان نے کیفیت بتائی کہ جیسے انہوں نے بی بی سے سوال کیا تو بی بی نے فوراً جواب دیا میں ہرگز اسے واپس جانے کو نہ کہتی، لیکن اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی بچی ہے تو زاروں قطار رو رہی ہے، ارے مجھ سے کسی یتیمہ کا طرفنا دیکھا نہیں جاتا، میں کہوں گا بی بی فریاد ہے فریاد، ایک مومنات یتیمہ نہ دیکھا گیا، ارے ذرا کربلا آئیے، 4 برس کی سکینہ منہ میں دبا جا، کان زخمی نامدار کشا بکشا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، جیسے چاہو ایسا پرسہ دے دو، بس عزیزوں تمام کر رہا ہوں، میں آپ کو لا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی آج پرسہ دینا ہے اس غریب ماں کو کہ جس کا کربلا میں 10 گھنٹے میں جس کے گھر سے 72 جنازے نکل گئے، ریاض رسول اجڑ گئی، گلشن بطول تباہ ہو گیا۔ میں کیسے عرض کروں خالق قیامت کربلا میں نہیں گزری ہے، سید مجھے معاف کرنا، ارے بعد قتل شاہ آبا کا بڑھا وہ حوصلہ، گھر جلا کر راحت کر ڈالا رسول اللہ کا، شامیہ بستر میں بازو زینب و گلشن را تو کہا اندر گلوے سید سجاد را، ایک مسلمانوں قیامت قیامت خالی حسین نہیں مارے گے، سیدوں کا گھر جلایا گیا، سیدانیوں کی چادر لوٹی گئی، اہل عرب کو کشا بکشا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، رو چکے آپ، آمادہ ہے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، مومنوں آؤ میں تمہیں لے کے چلتا ہوں غم و اندوہ کے اس دیار میں جہاں آہیں ہیں، کراہیں ہیں، فغائیں ہیں، صدائیں ہیں، جہاں ننھے ننھے بچے ہیں، جہاں یتیمی جھلک رہی ہے، جہاں بیوگی کی چادر سر پہ پڑ رہی ہے، جہاں گودے اجڑ رہی ہیں، جہاں ایک خون کا عالم ہے، جہاں درد کا دریا ہے، اور اس درد کے دریا میں فاطمہ کا لال کبھی ڈوب کے ابھرتا ہے، کبھی ابھر کے ڈوبتا ہے۔ اللہ اکبر، اس فضا کا نام اور اس فضا کا نام اور اس بحر پیکرا کا نام جہاں درد کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، اس زمین کو زمین کربلا کہتے ہیں، جہاں دین کی بقا کے لیے فرزند فاطمہ آیا تھا، اپنا ایک چھوٹا سا قافلہ لے کے آئے تھے، مگر عزیزو قیامت ہو گئی، قیامت تو یہ ہوئی کہ جب صبح عاشور آئی ہے تو حسین کے لیے درد و انگیز کا یہ پہلو تھا کہ ایک شخص میدان میں جاتا تھا کہ دوسرا حسین سے اجازت طلب کرتا تھا۔ عزیزو کمال یہ تھا
کہ حسین کے پائے استقلال میں کمی نہ تھی. منزل ابتلا میں حسین تنے تنہا کھڑے امتحان دے رہے تھے، مگر عزیزو جب انصار نہ رہے، اصحاب نہ رہے، تو گود کے پالوں کی باری آئی. جب گود کے پالوں کی باری آئی تو اسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں 18 بنی ہاشم کی باری. مومنوں کہاں آئے ہو 18 تابوت کی زیارت کے واسطے؟